السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ باہر اسپیکر رہن دو، باہر اسپیکر نہ چلاؤ، ٹھیک ہے نا؟ بس رہن دو، بس تھلے چلو، بس اسپیکر نہ چلاؤ۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایک خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے بعض لوگوں کو ترقی عطا فرماتے ہیں اور بعض لوگوں کو اس قرآن کی وجہ سے تباہ کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ کے علم میں ہوگا جب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ عرب کے علاقے میں آئے تھے، مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ اس وقت پوری دنیا میں دو بڑی حکومتیں تھیں، ایک روم کی حکومت تھی، ایک فارس کی حکومت۔ جس طرح آج ایک امریکہ اور روس ہے نا، ایک طرف امریکہ کی حکومت ہے، ایک طرف روس کی۔ لیکن کبھی بھی بڑے بڑے ملکوں نے مکہ پر حملہ نہیں کیا تھا۔ وہ کہتے تھے یہ بدو لوگ ہیں، ریت میں رہتے ہیں، ریت ہی ریت ہے، ریت ہی ریت ہے۔ وہاں کوئی مکہ میں کوئی کھجور نہیں ہوتی، کھجور مدینہ میں ہوتی، کوئی وہاں تہذیب نہیں تھی، تمدن نہیں تھا، کوئی عرب کے لوگوں کو پوچھتا ہی نہیں تھا، کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ ان کو بدو کہتے تھے، جنگلی کہتے تھے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے لوگوں کو قرآن پڑھا دیا تو پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو قومیں قرآن پڑھیں گی، قرآن پر عمل کریں گی تو اللہ تعالیٰ ان قوموں کو ترقی عطا کر دیں گے، اور جو لوگ اس قرآن کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دنیا میں بھی ان کو عذاب دوں گا، آخرت میں بھی۔ جیسے آتا ہے من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لوگو، جس آدمی نے میرے قرآن سے منہ موڑ لیا، قرآن نہیں پڑھتا، وہ قرآن یاد نہیں کرتا، اس سے منہ موڑا ہوا ہے، مہینہ ہو گیا، اس نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا، ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو دو سزائیں دوں گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں اس کی زندگی میں سے سکون لے لوں گا، سکون نہیں آئے گا اس کو، اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔
پیسے ہوں گے اس کے پاس لیکن سکون نہیں ہوگا. 6 انچ کا گدا گھر میں ہوگا، اس گدے کے اوپر نیند نہیں آئے گی اسے. گھر میں اے سی لگا ہوگا، پنکھے لگے ہوں گے، نیند نہیں آئے گی اسے. اس کے پاس پورے سال کے گندم دانے موجود ہیں، 6 سوٹ گھر میں موجود ہیں، گھی کا 2 کلو کا ڈبہ 3 کلو کا ڈبہ موجود ہے، لیکن پریشان ہوگا. کیوں؟ اللہ نے کہہ دیا من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا. اللہ نے فرما دیا کہ جو میرے قرآن سے منہ موڑے گا وہ جو ہے اس کی زندگانی تنگ کر دوں گا. اچھا، میری عمر ہے اس وقت تقریباً 68 سال 68 سال. ساری زندگی مولویوں کے ساتھ ہی گزری ہے، پوری قاریوں کے ساتھ، مولویوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ. میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے امیر لوگ دیکھے ہیں جن کی کوٹھیاں 4 کنال میں ہیں، گھر میں 8 گاڑیاں کھڑی ہیں، مربے ہیں، کوٹھیاں ہیں، فیکٹریاں ہیں. وہ خودکشی کرتے ہیں، خودکشیاں کرتے ہیں بڑے. میں نے آج تک کسی حافظ قرآن کو خودکشی کرتے نہیں سنا. کبھی میں نے حافظ قرآن کو خودکشی کرتے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر آپ دلوں کا اطمینان چاہتے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ قرآن کے اندر ہے، اللہ کے ذکر میں. بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب بھی ہمارے مولانا امتیاز سلفی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے رفقاء کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان سب کو اللہ جزائے خیر دے. حضرات گرامی، آپ ایک ذرا غور کریں 1 منٹ کے لیے. یہ بچے کوئی کسی جگہ سے آیا، کوئی جڑاں والا سے، کوئی تاندلیاں والا سے، کوئی سید والا سے، کوئی ستیانہ سے، کوئی ننکانہ سے. ان کے ماں باپ تو ادھر نہیں ہے نا، ان کو آپ کا گاؤں ہی ان کی کفالت کر رہا ہے نا. لیکن آپ نے مثال 10 روپے دیا، آپ نے 200 روپیہ دیا، آپ نے 1000 روپیہ دیا. یہ بچہ تلاوت جو کر رہا تھا وہ بچہ بھی بہت اچھی تلاوت کر رہا تھا. اب یہ بچہ آج 8 سال کا ہے، جب یہ حفظ کر لے گا تو 12-13 سال کا. جب رمضان میں یہ آگے کھڑے ہو کے قرآن سنائے گا تو جس آدمی نے 1000 روپیہ دیا تھا کہے گا یا اللہ تیرا شکر ہے میرا 1000 روپیہ کام تو آ گیا. اب وہ بچہ مسجد میں کھڑا قرآن سنا رہا ہے. میں نے ایک مسجد میں تراویحیں پڑھی تو بچہ تھا چھوٹا 14-15 سال کا، وہ تراویحیں پڑھا رہا تھا، بڑی پیاری آواز. پیچھے ایک آدمی روتا ہی جا رہا تھا، روتا ہی جا رہا تھا. نماز ختم ہوئی تو میں نے کہا بھی آپ، بچہ تراویحیں پڑھ رہا تھا، آپ روتے ہی جا رہے تھے. کہنے لگا یار آپ نے پوچھا تو پھر سن لو میں کیوں روتا ہوں. میں گاؤں کا رہنے والا تھا، میں نے بچپن میں الف بے بھی نہیں پڑھی، مجھے نورانی قاعدہ بھی نہیں آتا، قرآن بھی نہیں آتا. میں بالکل سادہ ان پڑھ آدمی. ایک دفعہ ایک مولانا صاحب نے تقریر کی قرآن کے اوپر، تو میں نے کہا میں اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤں گا. بڑی تو یہ بچہ جو قرآن سنا رہا میرا بچہ تھا تو مجھے رونا آ رہا تھا کہ میں تو قرآن نہیں پڑھا. آج پورا محلہ میرے بچے، مجھے کوئی جانتا ہی نہیں محلے میں، ان پڑھ آدمی کو کون جانتا ہے نہیں بیچارے کو. کہتا اب سارے جب تراویحیں ختم ہوئیں اس بچے کو پیار کر کے جاتے ہیں، دعا دے کے جاتے ہیں، اور سارا گاؤں بڑے چودھری اور نمبردار اس کے پیچھے کھڑے ہیں اور میرا بچہ ان کو رکوع اور سجدے کروا رہا ہے. اس سے بڑی کوئی سعادت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے. اور یاد رکھیں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک آدمی تھا، مجاہد آدمی، امیر آدمی تھا، مجھے نام فروخ نام. وہ نا جہاد پہ جانے لگا تو اس کے پاس نا 50,000 اشرفیاں تھی، 50,000 اشرفیاں
مطلب دینار سمجھ لیں. وہ نا اپنی بیوی کو دے گا, کہتا پتہ نہیں 2 سال لگیں گے 4 سال لگیں گے, تو میں جا رہا ہوں تو یہ میرے سنبھال کے رکھنا, اور یہ کچھ پیسے خرچے کے علیحدہ دے دیے, یہ میرے پیسے سنبھال کے رکھنا, باقی خرچے کے لیے کچھ دے دیا. قدرت خدا کی وہ گیا جہاد میں تو کہیں گرفتار ہو گیا, اور کوئی 20-25 سال بعد رہا ہو کے آیا. 25 سال بعد جب وہ اپنے مدینہ منورہ پہنچتا ہے تو رات کا وقت تھا, تو دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے ایک آواز آئی, بھی کون ہے؟ اس نے کہا یار دروازہ تو کھولو. اس نے کھول دیا تو یہ اندر چلا گیا, میرا گھر. اس آدمی نے پکڑ لیا اس کو, کہتا میرے گھر میں گھس رہے ہو. وہ کہتا میرا گھر ہے. کہتا تو کہاں سے آ گیا؟ وہ دونوں لڑ پڑے. اندر سے آواز آئی ایک عورت کی, کون ہے؟ امی ایک آدمی گھر میں گھس رہا ہے. اور کون ہے؟ اس نے کہا یہ تو تیرا باپ ہے. وہ جب گیا تھا نا تو اس کا بیٹا 6 مہینے کا تھا, اس کا بیٹا 6 ماہ کا تھا. اب وہ ماشاءاللہ 25 سال کا ہو گیا. خیر اس نے بتایا اور روتے رہے, اور ہو گیا. رات کا ٹائم تھا. پھر اگلا دن چڑھا تو وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے میرے 50,000 روپے کدھر ہیں دریا. وہ کہتی میں آپ کو نا رات کو 10 بجے دے دوں گی, رات 10 بجے تمہیں دے دوں گی, چھپا کے رکھے ہوئے میں نے. تو عشاء کے بعد وہ مسجد میں چلا گیا. وہ بھی تو مسجد میں ایک دم رش لگ گیا, 2-4 ہزار بندے بیٹھ گئے. یہ بھی پیچھے کر کے بیٹھ گیا جو مجاہد تھا 25 سال بعد آیا. ایک نوجوان پگڑی باندھی اور خوبصورت داڑھی اور پہچانا نہیں جاتا تھا, وہ درس دے رہا ہے, اور پورے مدینہ کے علماء, مشائخ, قاری, امیر, وزیر سارے مؤدب ہو کے اس کا درس سن رہے ہیں. کہتا ہے یار بڑی عزت دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان عالم کو, بڑی عزت دی ہے, بڑی عزت دی ہے. وہ رات کو گھر میں آیا عشاء کے بعد, تو آ کر کہنے لگا اپنی بیوی کو, مدینہ میں ایک عالم دیکھا ہے میں نے, اتنی عزت اس کی, اتنی عزت, سارا مدینہ اکٹھا ہے. تو وہ کہتی پہچانا تم نے اس کو کون ہے؟ کہتا نہیں میں پیچھے بیٹھا تھا, مجھے بس دور سے نظر آیا, پہچان نہیں میں سکا اس کو. تو کہنے لگی وہ 50,000 درہم ہے یہ. کہ کیا مطلب؟ کہنے لگی جو تو نے 50,000 درہم دیے تھے نا, تیرے بعد میں نے وہ سارے اس بچے پر خرچ کر دی. یہ تیرا بیٹا ہے, یہ تیرا بیٹا ہے. میں نے سارے پیسے خرچ کر اس کو بغداد وہاں بھیج کے اس کو تعلیم دلائی ہے. یہ کہتا ہے سودا سستا ہے, یہ سودا سستا ہے. کہ اگر پیسے خرچ کر کے اتنی عزت مل جائے کہ پوری دنیا اس کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ان بچوں میں سے کون سا بچہ کل کو شیخ الحدیث بن جانا ہے؟ پتہ ہے کون سا؟ جس بچے نے تلاوت کیا نا اس کی تلاوت بھی بڑی خوبصورت تھی. تو اصل چیز جو ہے وہ تعلیم ہے. ایک فارسی شاعر کہتا ہے پے علم چوں شمع باید گداخت, پے علم چوں شمع باید گداخت, کہ بے علم نتواں خدا را شناخت. اصل چیز علم ہے. انسان اپنے علم اور عمل سے پہچانا جاتا ہے, انسان اپنے علم اور عمل سے پہچانا جاتا ہے. اور حضرات گرامی یہ قرآن کا علم. اب اگر مجھے معاف کر دینا, اب میں جو بات کرنے لگا ہوں پہلے معاف. آج ہم کسی آدمی سے پوچھتے ہیں جس کی عمر 60-70 سال ہے کہ بابا جی بتائیں زندگی کیسی گزری, کیا کیا؟ کہتے بڑی اچھی زندگی گزری ہے, ماشاءاللہ 10-15 قلعے تھے, بیٹیاں بڑی اچھے طریقے سے بیاہ دی ہیں, اچھے رشتے مل گئے ہیں, بڑی دھوم دھڑکے سے شادی کی ہے, پکے میں نے مکان بنا لیے ہیں,
گھر میں صوفہ سیٹ بھی ہے، اے سی بھی ہے، بچوں کو بھی میں نے دکانیں ڈال دی ہیں، میں نے باغ لگایا تھا. آپ کا تو سٹاف بھی باغاں والا سٹاف ہے نا. میں نے اس طرح کیا، یہ کام کیا، وہ کام کیا، یہ کام کیا. بابا جی زندگی میں سارے کام کیے، قرآن پڑھا تھا؟ نہیں یار، وہ نہیں میں پڑھ سکا. اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ میں نے تمہیں 70 سال زندگی دی تھی، اس 70 سال زندگی میں آپ نے قرآن نہیں پڑھا، دنیا کے سارے کام کر دیے. وہ دیکھو یہ قرآن حدیث میں آتا ہے، ایک آدمی جو قرآن پڑھتا ہے قیامت کے دن جب جائے گا نا تو یہ قرآن اللہ کے عرش کو پکڑ لے گا، کہے گا یا اللہ اس بندے کو جنت بھیج، یہ رات کو اٹھ کے قرآن پڑھا کرتا تھا، یہ قرآن پڑھا کرتا تھا. بلکہ ایک روایت بھی آتی ہے، سند اس کی کمزور ہے، جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو قبر میں اندھیرا ہوتا ہے نا، تو ایک روشنی آتی ہے، روشنی. وہ کہتا ہے یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ 29واں سپارے کی پہلی سورہ، سورہ ملک ہے، اور اس کے نیک عمل قبر میں آ جاتے ہیں. قبر تو اندھیری ہے. اب کتنے خوش نصیب ہیں وہ بچے جن کو یہ قاری صاحب پڑھاتے ہیں. یہ جب وہ الف بے بھی نہیں آتی ہوگی، اب وہ تلاوت کر رہا ہے بچہ، اس بچے نے نظم پڑھی ہے. یہ قوم جن کے پاس قرآن آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ گلی گلی میں، محلے محلے میں جو قرآن کے سبق ہو رہے ہیں، ایک قاری صاحب کہاں دور شہر سے کہاں گھنٹہ گھر چلتے 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 آ کے باغاں سٹاپ آیا، اندر پھر 2-3 کلومیٹر آئے، پھر گاؤں کے اندر آئے، پھر گلی کے اندر آئے، ایک مسجد کے اندر قاری صاحب کچھ بچوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا خیال ہے اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے ان کو؟ اللہ دیکھ رہا ہے نا کہ میرا یہ قرآن ہے کیا؟ اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کا کلام. جب اللہ آسمان پہ دیکھ رہا ہے کہ مغرب کے بعد فجر سے شروع ہو جاتے ہیں، مغرب کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی قاری صاحب بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، آپ بتائیں اللہ ان کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے فرشتوں میں. یہ میرے بندے ہیں. اور یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے، آپ نے سنا ہے انما الاعمال بالنیات، سب کو آتی ہے، اعمال کا دار و مدار نہیں ہے. میں آپ کو بتانے لگا ہوں قرآن ایک ایسا عمل ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، فرشتوں جاؤ دیکھو کہاں کہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، قرآن کی مجلس کہاں. فرشتے گھومتے گھومتے گھومتے، کچھ فرشتوں کو ایک جگہ مسجد میں قاری صاحب نظر آتے ہیں جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں. وہ فرشتے کہتے ہیں اوے آجو 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 فرشتوں، جس چیز کو اللہ نے بھیجا تھا ڈھونڈنے کے لیے وہ مل گئی ہے. سارے فرشتے آ جاتے ہیں. پھر فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اپنے پروں میں لے لیتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. پھر فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ اللہ تو نے بھیجا تھا دیکھ کیا کس محلے میں کس گلی میں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، مل گئے؟ کہتے ہیں ہاں مل گئے. کتنے تھے؟ اتنے تھے. سب کو جنت کا ٹکٹ جاری کر دو، سب کی مغفرت کر دو، مغفرت کر دو. فرشتے کہتے ہیں اللہ ٹھہر جا ٹھہر جا، یہ سارے آدمی قرآن پڑھنے کے لیے آئے تھے، ایک آدمی قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا. وہ گزر رہا تھا، اس کو مسجد میں کوئی اپنا کام تھا، اس کو مسجد میں کوئی اپنا کام تھا، وہ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ اپنے کام سے آیا تھا مسجد میں. فرمایا سنو یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو بغیر نیت کے بھی آیا بیٹھ گیا، میں نے اس کو معاف کر دیا بغیر نیت، حالانکہ قرآن کی نیت سے بھی نہیں آیا.
یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ حالانکہ وہ بیچارہ کو اپنے کام مسجد میں آیا اور ویسے بیٹھ گیا ادھر کہ چلو لوگ ختم ہوں گے تو میں اپنا کام کروں گا. تو اس قرآن کی ایسی برکت ہے کہ جناب اب دیکھیں جس کے ساتھ لگ جائے قرآن، جس کے ساتھ. اچھا قرآن ایک رات کے ساتھ لگ گیا، وہ رات کون سی بن گئی؟ لیلۃ القدر بن گئی. جس مہینے میں اترا وہ مہینہ کیا بن گیا؟ رمضان المبارک بن گیا. جس آدمی کے ساتھ لگ جائے وہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، اور جس عالم کے ساتھ لگ جائے وہ مفسر قرآن بن جاتا ہے. قرآن اچھا. ایک اور بات آپ کو بتاؤں، قرآن جس کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ مبارک ہو جاتا ہے. اچھا مجھے ایک بتائیں، یہ کپڑا ہے، کپڑا عام کپڑا ہے، کپڑا ہے. اگر اس کپڑے کا قرآن کا جزدان بنا لیں، کپڑے کا قرآن کا، مجھے بتائیں کوئی آدمی قرآن کے جزدان کے ساتھ جوتے صاف کرتا ہے؟ سوچتا ہے کبھی کروں؟ وہ کپڑا ہی ہے نا، وہ کپڑا ہی ہے نا، عام کپڑا. لیکن جس کپڑے کو اندر قرآن لپیٹ لیا جائے، کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے اس کا جوتا صاف کرنے کا؟ نہیں. کیوں جی؟ کپڑا ہی ہے. فرمایا نہیں اس کے ساتھ قرآن لگ گیا. اور کپڑے کے ساتھ قرآن لگ جائے وہ کپڑا متبرک ہو جاتا ہے، جس کے سینے میں آ جائے وہ حافظ قرآن ہو جاتا ہے. مبارکباد ہے قاری صاحب، آپ کو مبارک ہے، ان بچوں کے والدین کو مبارک ہے. قاری صاحب جو آپ کے ساتھ گاؤں کے لوگ تعاون کرتے ہیں، دامے درمے سخنے، ظاہر بات آپ کون سا چندہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں؟ گاؤں کے لوگ ہی دیتے ہیں نا آپ کو. کتنے خوش نصیب ہیں یہ گاؤں کے لوگ، انہوں نے اتنے درویشوں کو پالا ہوا ہے. آپ کے گھروں میں برکت اس وجہ سے کہ آپ اپنا پیسہ ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قاری صاحب کو، پوری ٹیم کو، یہ بڑی خوشی ہوئی، اتنے بچے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اللہ میں دعا کرتا ہوں ان بچوں کو قاری بھی بنا، حافظ بھی بنا، عالم بنا، اور دنیا میں چمکتے ہوئے ستارے بنا دے. اور ان کے والدین کو بھی یا اللہ برکتیں عطا فرما. اور ہمارے امتیاز سلفی صاحب کو، قاری کیسر صاحب کو، اور باقی احباب کو بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر عظیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چونکہ میں نے ابھی شہر جانا ہے اس لیے آپ حضرات سے اجازت دے کے چلا جاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.